اللہ شاعر اسلام خطیب ذیشان حضرت مولانا نادر صدیقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سننے والوں کے جذبوں کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، میں آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جی، آپ نے بولنے والے کو بھی تھکنے نہیں دیا اور اپنے آپ کو بھی تھکنے نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جتنے دیر، جتنا وقت اور جس لمحے اور گھڑی میں ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا، اس کے نبی کا، اس کے صحابہ کا، آل بیت اطہار کا، اولیاء اللہ بزرگان دین کا ذکر سنتے رہیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ جی۔ کبھی یہ کسی کے دل میں خیال نہ آئے 11 تو نہیں بج گئے جی، ہم جتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے ہمارا یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہرحال ہمارے تو شعار ہی یہی ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ وہ ایک ٹیسٹر لگا کر میں چیک کر لیتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ بڑا ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ شعار، ان کی ساری زندگی کا وظیفہ، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ اور یقیناً یہ ناسپاسی ہوگی، بڑے بے وفائی والی بات ہوگی۔ کل میں مڑ میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ کسی شاعر نے اپنے تخیلاتی انداز میں اس کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا شعر، اس نے کہا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ مولانا محمد اصغر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی روح آج یہ پکار رہی ہے، ہمارے ان اکابر و اسلاف کی روحیں جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، آج ہم سے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ماحول بنانے میں، دین کا پیغام پہنچانے میں، اللہ کا نام پہنچانے میں، قرآن پہنچانے میں، دین پہنچانے میں، اسلام پہنچانے میں، کلمہ پہنچانے میں، نماز پہنچانے میں، اللہ کا سچا دین پہنچانے میں ہمارا جو کردار تھا، آج وہ کردار جو ایک زمیندار کا فصل کے اندر بیج ڈالنے کا ہوتا ہے، بسا اوقات اسے وہ لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھنا نصیب، آج یہ بزرگ دین کے اس زمینوں کو دین کا بیج ڈال کر کے گئے ہیں، آج اس طرح لہلہاتے ہوئے اس چمن کو دیکھتے یہی کہتے ہمارا خون بھی شامل ہے اس تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ میں آپ تمام حضرات کا سچی بات ہے، آج میں حافظ جنید اقبال صاحب کو کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ آج تو اس طرح یہ مدرسہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے جس طرح مولوی محمد اصغر صاحب مرحوم کے زمانے میں چمکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے اور قیامت کی صبح تک یہ شمع فروزاں اسی طرح دین کی شمع روشن رہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے، پڑھنے والے بھی پڑھتے رہیں، پڑھانے والے بھی پڑھتے رہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ میں اپنے مخدوم و مکرم ہمارے بزرگ و محترم حضرت مولانا قاری معین احمد صاحب عمران دامت برکاتہم العالیہ، آپ میں سے نوجوان اور بوڑھے حضرات تو یقیناً وہ ان کے لیے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بچوں کے لیے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات تو جانتے ہیں آپ کے ان علاقوں میں، اسکولوں، کالجوں میں، اور یہ رسول پور کا، رانا کا علاقہ، مسجدوں میں، مدارس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک طویل عرصے تک اپنے دین کی خدمات لی ہیں۔ میں تو اس لیے بھی سچی بات ہے حضرت کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں۔ ہمارے والد گرامی خادم القرآن حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کا ان کے ساتھ بڑا بھائیوں والا، بڑا قلبی دینی تعلق، سچی بات ہے مجھے تو حیا آتی ہے حضرت کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بھی۔ میں حضرت کا تہہ دل سے مشکور ہوں، حضرت نے اتنا لمبا طویل سفر کیا، بڑے عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے، اور عصر سے لے کے اس وقت تک وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے۔ میں مزید اب حضرت اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا قاری معین احمد صاحب عمران دامت فیوزم کی خدمت میں کہ حضرت اپنے قیمتی دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں۔ اس پروگرام کی اختتامی دعا بھی آپ فرمائیں گے، اور مجھ سے، ہم میں سے کسی سے اس پروگرام میں یقیناً انسان ہونے کے ناطے جوش خطابت میں ضرور کوئی غلطیاں واقع ہوئی ہوں گی، تو حضرت ان کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ جزاک